توانائی کی کھپت کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ شہباز شریف کے 2 کارنامے، جنگ کالمز۔ گزشتہ مالی سال کے دوران تجارتی خسارے میں 57% اضافہ ہوا۔ امپورٹ بل میں ایک بڑا حصہ توانائی سے متعلقہ درآمدات کا ہے۔ 1 جولائی 2021 سے 30 جون 2022 تک $3.4 بلین LNG کی درآمد پر خرچ کیے گئے۔ اس دوران تقریباً $21 ملین کا آئل امپورٹ کیا گیا، یعنی کم و بیش $25 ملین ایک سال کے دوران توانائی کی ضروریات پوری کرنے پر خرچ ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توانائی کی کھپت کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ موزوں پبلک ٹرانسپورٹ دستیاب نہ ہونے کے باعث ہر شخص پہلی فرصت میں ذاتی گاڑی کا بندوبست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لوئر مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے کسی بھی سفید پوش شخص کو کوئی اچھی ملازمت ملتی ہے یا پھر چھوٹا موٹا کاروبار شروع ہوتا ہے تو اس کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ نقد نہیں تو کسی بینک کی قسطوں پر ہی گاڑی خرید لی جائے یا پھر کوئی پرانی موٹر کار لے لی جائے۔ ہمارے ہاں رجسٹرڈ گاڑیوں کی تعداد ماضی کے سب ریکارڈز توڑ رہی ہے۔ پوری دنیا کو یکساں طور پر توانائی کے بحران کا سامنا ہے، لیکن اس کا حل یہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر بنا کر لوگوں کو ذاتی گاڑیوں کے بجائے بسوں اور ریل گاڑیوں پر سفر کرنے کی طرف مائل کیا جائے، بالخصوص بڑے شہروں میں جہاں گاڑیوں کی بڑھتی تعداد کے باعث ٹریفک میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ وہاں اربن ٹرانسپورٹ سروس کے ذریعے توانائی کے ساتھ ساتھ وقت بھی بچایا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں کبھی گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم GTS کا بہترین نیٹ ورک ہوا کرتا تھا۔ پاکستان ریلوے کا سفر نہایت آرام دہ اور قابل ترجیح ہوا کرتا تھا، لیکن پھر نہ جانے کس کی نظر لگ گئی اور یہ سارا نظام بے خوبند سے اکھاڑ دیا گیا۔ بہرحال جب شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر بنانے پر توجہ دی اور لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں میٹرو بس سروس کا آغاز کیا، جسے جنگلہ بس سروس کہہ کر اس کا مذاق اڑایا گیا۔ وہ لوگ جن کی آنکھوں پر سیاسی تعصب کا موتیا اتر آیا ہے یا پھر اذہان و قلوب پر نفرت کی مہر چسپاں کر دی گئی ہے، شاید آج بھی اس منصوبے کے حق میں نہ ہوں، لیکن یہ عام آدمی کے لیے اتنی بڑی سہولت ہے کہ آسودہ حال لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس سمت میں ایک اور انقلابی قدم اٹھاتے ہوئے شہباز شریف نے لاہور میں اورنج ٹرین کا منصوبہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ حسب روایت اس کی بھی بھرپور مخالفت کی گئی اور کوئی بہانہ یا جواز میسر نہ آیا تو آثار قدیمہ کے مجاوروں نے صف ماتم بچھا دی کہ تاریخی عمارتوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ کالم نگار لکھتے ہیں کہ کئی بار سوچا کہ اورنج ٹرین پر سفر کر کے دیکھا جائے، مگر مصروفیات آڑے آتی رہی۔ چند روز پہلے گھر سے گاڑی لے کر نکلا، ٹھوکر نیاز بیگ اسٹیشن پر گاڑی کھڑی کر کے اورنج ٹرین پر سوار ہوا اور ریلوے اسٹیشن تک سفر کیا۔ یقین کیجئے یہ میری زندگی کا نہایت خوشگوار تجربہ تھا۔ یوں لگا جیسے یہ لاہور نہیں لندن ہے۔ سہولیات بدیسی ہیں مگر لوگ دیسی۔ 40 روپے کا ٹکٹ، نہایت آرام دہ اور تیز ترین سفر۔ کار پر جاتا تو سڑکوں پر بے پناہ رش کے باعث گھنٹہ لگ جاتا، مگر اورنج ٹرین نے لگ بھگ 25 منٹ میں منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ ملتان، بہاولپور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں ہاتھ سے چلائے جانے والے رکشے ہوا کرتے تھے۔ نواز شریف نے انہیں ختم کر کے موٹر رکشے تقسیم کیے اور پھر جب موٹر وے بنائی تو لوگ کہا کرتے تھے کہ پاکستان جیسا غریب ملک اس عیاشی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ نواز شریف اور کچھ بھی نہ کرتے تو یہی 2 کارنامے کافی تھے۔ اسی طرح شہباز شریف سے ہزاروں اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اورنج ٹرین اور میٹرو بس ان کے 2 ایسے کارنامے ہیں جن کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس ویڈیو سے صرف اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ YouTube چینل سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے ہمارا Facebook پیج۔